بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا آج ہم انشاءاللہ لیکچر نمبر 15 میں جو میر تقی میر کی غزل اس کے پہلا اور دوسرا شعر کی تشریح کریں گے۔ پہلا شعر دیکھیے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ ہستی کا معنی ہے وجود یا زندگی، حباب کا معنی پانی کا بلبلہ، سراب ریتلی زمین کی چمک جس پر پانی کا دھوکہ ہوتا ہے، دھوکہ ہی دھوکہ، یعنی اس کا لفظی معنی دھوکہ بھی ہے، لیکن سراب اس کو کہتے ہیں، یعنی دور صحرا میں اگر دیکھیں تو ریتلی زمین کی جو چمک ہوتی ہے وہ یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے، جب قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کی سی کا مطلب کی طرح یا کی معنی، نمائش کا مطلب دکھاوا۔ اس کا مفہوم لکھ لیں بیٹا، اپنی زندگی تو بلبلے کی طرح ہے، یہ نمائش اور دکھاوا تو سراب کی مانند ہے، یعنی دھوکہ ہے۔ زندگی کو پانی کے بلبلے اور نمائش کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کی تشریح دیکھیں بیٹا، شاعر میر تقی میر کہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک بلبلہ ہے، جس طرح بلبلے کو دوام اور ہمیشگی نہیں، اسی طرح زندگی بھی عارضی ہے۔ بلبلے کو ذرا سی ٹھیس پہنچے یا معمولی سی ہوا ٹکرائے تو وہ اپنا وجود ختم کر بیٹھتا ہے۔ زندگی اس ریتلی زمین کی چمک ہے جس پر پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ پیاسے راہگیر سمجھتے ہیں کہ سامنے پانی ہے، وہ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، لیکن دور دور تک پانی کا نام و نشان ہی نہیں ملتا۔ گویا انسانی وجود ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی تمام رونقیں عارضی ہیں اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ ہر مخلوق نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور بیٹا یہ تو ہے نا، اس میں یعنی اس آیت میں کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ایک ہے کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا ایک حوالے کا شعر لکھیے گا لازمی، ساتھ جائے گا تیرے ایک نور نیک اعمال کا، جمع جو کچھ بھی کیا تو نے یہیں رہ جائے گا۔ بیٹا اشعار کی تشریح میں حوالے کا شعر لازمی لکھیں گے۔ اس کے ساتھ بیٹا شعر نمبر جو 2 ہے وہ دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ بیٹا جس طرح کہ ہم نے غزل کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ اس میں جو ہے نا وہ تصوف، اس میں عشق حقیقی، عشق مجازی، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی کیفیات کا ذکر ہوتا ہے۔ اب یہاں جو ہے نا وہ شاعر اپنے محبوب کے خوبصورت ہونٹوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نازکی کا مطلب نزاکت یا ملائمت، لب ہونٹ، پنکھڑی پھول کی پتی، گلاب ایک پھول ہے۔ کی سی کا مطلب کی مانند، یعنی اس میں جو ہے کی سی ہے وہ ردیف ہے، وہ کیا ہے؟ ردیف۔ اور پچھلے شعر میں جو آخر میں تھا نا وہ قافیہ حباب اور سراب، اب اس میں جو ہے نا وہ گلاب، یہ سب کیا ہیں؟ ہم آواز الفاظ قافیہ ہیں۔ اس کا مفہوم لکھ لیں، اس کے ہونٹوں کی نزاکت کے کیا ہی کہنے، بس یوں سمجھو ایک گلاب کی پتی ہے۔ تشریح دیکھیں بیٹا، زیر تشریح شعر میں شاعر اپنے محبوب کے حسین لبوں کو گلاب کی پنکھڑی کی مانند قرار دیتا ہے۔ اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نازکی جو ہونٹوں کی خصوصیت ہے، گلاب کی پنکھڑی کی نازکی قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ میرے محبوب کے ہونٹوں کو نزاکت کی وجہ سے گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح گلاب کے پھول کی پنکھڑی نرم و نازک، ملائم اور سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اسی طرح محبوب کے ہونٹ بھی نرم اور ملائم اور سرخ ہیں، گویا محبوب حسن و جمال کا پیکر ہے۔ اس میں حوالے کا شعر دیکھیے، جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے۔ شعر کے مضمون سے شاعر کے جمالیاتی ذوق اور احساس کا پتہ چلتا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب کے لبوں میں جو حسن و جمال اور رنگینی نظر آتی ہے، وہی مماثلت اسے گلاب کے حسن میں نظر آتی ہے۔ چونکہ شاعر معاشرے کا حساس اور ذہین فرد ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر انتخاب پھول پر پڑی، اور بقول شاعر، یہ آب و تاب حسن، یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ بس بیٹا یہ جو غزل کی تشریح ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے، اور اس میں مفہوم اور مشکل الفاظ کے معنی یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔